بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت تاہم کی اردو کی درسی کتاب میں سے اسباق کے مکمل نوٹس اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصے پڑھ رہے ہیں، لیکن آج جو ہمارے پاس سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 10، خطوط غالب۔ تو خطوط غالب جو ہے اس سبق کا ہم نے خلاصہ نہیں لکھا، بلکہ اس میں 2 ہی خطوط ہیں، بہت اچھی طرح سے سمجھ کر آپ نے پڑھ لینے ہیں، تو آپ کو دونوں خطوط کا اپنے الفاظ میں خلاصہ لکھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو خطوط غالب جو ہے وہ صنف ادب کے اعتبار سے یہ سبق جو ہے خطوط ہیں، اور اس سبق کا ماخذ نوادرات غالب ہے، ٹھیک ہے۔ اور خط سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ سبق خطوط پر مبنی ہے تو پھر ہمیں خط کی تعریف بھی معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہاں ایک مختصر تعریف دی گئی ہے، آپ کو جو ہے خط کی ایک تفصیلی جو تعریف ہوتی ہے وہ، اور خط کی اقسام، اور اس بارے میں جو ہے ہم بعد میں جب وہ گرامر میں خطوط پڑھنا شروع کریں گے تو پھر میں انشاءاللہ کرواؤں گی۔ ابھی یہ تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سب اپنے خیالات، حالات اور جذبات میں دوسروں کو شریک کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اگر اس خواہش کی تکمیل لکھ کر کی جائے تو اسے خط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مصنف کو دیکھ لیتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں وہ 1797 میں پیدا ہوئے تھے اور 1869 میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ان کے حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ اسد اللہ خان ان کا جو ہے پورا نام تھا، حقیقی نام، اور پہلے تو اپنی شاعری میں اپنے نام کا پہلا حصہ یعنی اسد تخلص کیا کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں غالب تخلص کرنے لگے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، والد کا نام عبداللہ تھا۔ صرف 5 برس کے تھے کہ والد ایک معرکے میں مارے گئے تھے، چنانچہ ان کی نگہداشت یعنی کہ ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال جو ہے پھر ان کے چچا نے کی۔ 3-4 سال کے بعد ہی وہ بھی وفات پا گئے اور غالب اپنے نانا کی نگرانی میں آ گئے۔ لڑکپن کا زمانہ تو بے فکری میں گزرا، لیکن 13 برس کے ہی تھے تو شادی ہو گئی اور غالب آگرے سے دلی آ گئے، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر غالب شاعر تھے اور اپنی فارسی شاعری پر فخر کرتے تھے۔ ابتدا میں خط بھی فارسی میں لکھتے تھے، لیکن بعد میں اپنی جدت پسندی کے باعث اردو میں لکھنے لگے۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور شاگردوں کو بہت سے خط لکھے، جن کے مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے ان کی زندگی ہی میں مرتب ہو گئے تھے۔ بعد میں 2 اور مجموعے مکاتیب غالب اور نوادرات غالب کے نام سے شائع ہوئے۔ غالب اپنے عہد کی نابغہ شخصیت تھے، ان کی شخصیت اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ ان کے خطوط میں جھلکتی ہے، نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے ان کے خطوط میں۔ ان کے خطوط کی اہم خصوصیت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اجڑی ہوئی دلی، یعنی جو شہر دلی تھا وہ جب جنگ آزادی میں اجڑ گیا تھا تو اس کے حالات اور جو ہے اور ان کا اسلوب بیان جو ہے وہ خاصیت ہے ان کے خطوط کی، ٹھیک ہے۔ ان کے خطوط بے ساختگی، بے تکلفی، طنز و ظرافت اور تازگی و شوخی کے عناصر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ تھی، پرکار تھی، جوش و ولولے سے بھری ہوئی تھی، اور اس طرح لکھا کرتے تھے خطوط جیسے 2 بے تکلف دوست آمنے سامنے بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے ہوں۔ اس بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ ان کے خطوط میں علمی اور ادبی شان بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں جدید اردو نثر کا آغاز غالب کے خطوط سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، آگے جی ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی جو کہ ہمیں بہت اچھی طرح سے لازمی آنے چاہیے، تو یہ بیٹا آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو شاید آپ کے لیے بالکل نئے ہوں، تو آپ لوگوں نے یہ لازمی یاد کرنے ہیں۔ معنی آتے ہوں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی آپ جو ہے وہ عبارت کی تشریح کر لیں گے۔ یہاں پہ دیے گئے سبق کے باقی الفاظ معنی بہت اچھی طرح سے یہ یاد کرنے ہیں بیٹا آپ لوگوں نے، بہت اچھی طرح سے۔ چلیں اس کے بعد آگے سبق سے عبارات کی تشریح۔ تو یہ جو سوال نمبر 1 میں عبارت کی تشریح ہے، آج مجھ کو بڑی تشویش ہے، اور یہ خط میں تم کو کمال سراسیمگی میں لکھتا ہوں۔ کمال سراسیمگی یعنی کہ بہت ہی زیادہ پریشانی میں۔ یہ پہلا خط ہے جو کہ بنام منشی سخاوت حسین کے انہوں نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے ہمارے درسی کتاب میں، مرزا غالب کا پہلا خط۔ تو یہ والا جو خط ہے نا، یہ خط 1857 سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہندوستان پر بظاہر تو بہادر شاہ ظفر جو کہ آخری مغل بادشاہ تھے، ان کا دور حکومت تھا، ان کی جو ہے بادشاہت تھی، لیکن در حقیقت ایسٹ انڈیا کی
حکومت تھی، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہے وہ آپ آگے دیکھ لیجیے گا پوری عبارت کو اور اس کے الفاظ معنی، پھر اس کے بعد مطلب متن لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ تشریح کرنی ہے۔ پھر آگے دیکھ لیجئے، یہ سوال نمبر 2 میں دوسری تشریح، یہ بھی پہلے خط میں سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں تو یہ پوری تشریح دیکھ لیجئے، اچھی خاصی تفصیلی تشریح یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 میں دوسرے خط سے عبارت لی گئی ہے اور اس کی تشریح، یہ تشریح ہے دوسرے خط کی، دوسری عبارت کی، یہ دیکھیے۔ اور اس کے بعد مشقی سوالات کا حل ہے، تو یہ مشقی سوال جو اب آپ نے نا ضرور یاد کرنے ہیں، ان میں آپ کو بہت سارا جو نالج ہے وہ ملنے والا ہے، جو کہ آپ عبارت کی تشریح میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے خلاصہ اس کا نہیں لکھا، تو اگر آپ کو خلاصہ لکھنا پڑے تو اس میں بھی آپ کے کام آنے والا ہے۔ اس کے بعد الفاظ، معنی اور جملے ہیں، معنی اچھی طرح آتے ہوں تو اس لیول تک انشاءاللہ آپ اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں بیٹا کہ آپ اپنے خود جو ہے وہ جملے بنا سکتے ہیں اپنے الفاظ میں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے یہ جملے مکمل ہو گئے، تو اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس سوال نمبر 4 میں آئی جی ٹریفک کے نام خط لکھ کر شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر روشنی ڈالیں۔ تو بیٹا آپ کو نا جماعت داہم میں کوئی بھی عنوان دیا جا سکتا ہے خط کے لیے یا درخواست کے لیے، تو آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے بالکل صحیح، یہ زبردست اس کا جو پیٹرن ہے، یعنی کہ خط کا خاکہ، پہلے آپ دائیں طرف امتحانی مرکز، آگے کوما کی علامت لگائیں گے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے شہر، الف بے جیم، اس کے بعد تاریخ لکھنی ہے، جس دن آپ نے جس تاریخ پہ آپ کو یہ لکھنا ہے، چاہے اسکول میں کسی ٹیسٹ میں یا چاہے آپ کو پیپر میں۔ آگے دیکھیے جس کو مخاطب کرنا ہے، بخدمت جناب آئی جی ٹریفک، الف بے جیم، السلام علیکم، اور یہ السلام علیکم کے بعد کولن نہیں بلکہ آپ ایکسکلیمیشن مارک یعنی کہ ندائیہ لگائیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے پورا خط دیکھ لیجئے اور پھر اس کی اینڈنگ آپ نے بائیں طرف کرنی ہے، والسلام، اور والسلام کے واو کے نیچے سے شہر کے رہائشی یعنی شہر کا لفظ آنا چاہیے، اور شہر کے رہائشی کے نیچے، شہر کے نیچے آپ نے حمزہ، پھر آگے چھوٹی یہ بڑی یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نوٹ لکھا ہے میں نے کہ خط میں کہیں بھی کوئی سطر نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، آگے سوال نمبر 5 دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 5 جو یہاں پر اس سبق میں دیا ہوا ہے یہاں نوٹس میں، یہ اس سبق کا نہیں ہے بلکہ یہ آسٹریلیا میں مسلمان سبق نمبر 9 ہے، اس میں سے یہ عبارت لی گئی ہے اور سوال دیا گیا ہے کہ درج ذیل عبارت کو پڑھ کر اہم نکات کی روشنی میں اس کا خلاصہ لکھیں۔ تو بیٹا جو آپ کو تفہیم عبارت دی جاتی ہے نا، تو اب اس میں پہلے تو ہوتا تھا کہ صرف مرکزی خیال ہی آتا تھا، لازمی سوال ہوتا تھا، لیکن اب آتا ہے کہ مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیے دی گئی عبارت کا۔ تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے، سبق نمبر 9 کی اس عبارت کا یہاں پر یہ خلاصہ آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے اور کتنا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔